کہانی چڑیل اور چڑیل کا بچہ۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا، جنگل میں صرف ہوا کے سرسرانے کی آواز تھی، جیسے کوئی سایہ درختوں کے پیچھے چھپا ہوا ہو۔ علی اور اس کے دوست خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ہر قدم کے ساتھ خوف بھی بڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک ٹہنی ٹوٹی، سب نے ایک ساتھ رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کہیں کچھ تھا، لیکن وہ کیا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلے تھے کہ پیچھے سے دھیرے دھیرے قدموں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ علی نے جلدی سے موڑ کر پیچھے دیکھا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے دوستوں کے چہروں پر خوف نمایاں تھا، سب نے خاموشی سے قدم تیز کر لیے، لیکن وہ عجیب آوازیں اب بھی ان کے پیچھے تھیں۔ کہیں یہ آوازیں انسان کی تو نہیں تھیں؟ آگے ایک پرانا ویران چوراہا تھا، جیسے صدیوں سے کسی نے اسے عبور نہ کیا ہو۔ درمیان میں ایک عجیب سا نشان تھا، جیسے کسی نے اسے جان بوجھ کر وہاں بنایا ہو۔ علی اور اس کے دوست سہمے ہوئے کھڑے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں رکیں یا واپس جائیں۔ اچانک ہوا اور تیز ہو گئی، اور نشان کے ارد گرد مٹی اڑنے لگی۔ کچھ تھا جو یہاں کا محافظ تھا۔ لام اچانک زمین میں سے ایک بھیانک چڑیل نمودار ہوئی، اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں جلتی ہوئی سرخ تھیں۔ وہ بچوں کو دیکھتے ہی ایک خوفناک چیخ مارتی ہے۔ علی اور اس کے دوست خوف سے پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن چڑیل تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ ہر کوئی جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے، جیسے ان کے قدم زمین سے چمٹ گئے۔ چڑیل نے اپنی پتلی ہڈیوں جیسی انگلیوں سے ایک بوری کھولی، جس میں سے ایک عجیب سا بچہ نکل آیا۔ بچے کی آنکھوں میں خون جیسی سرخ روشنی تھی، اور وہ عجیب ہنسی ہنس رہا تھا، جیسے اس کے ارادے خطرناک ہوں۔ بچے کا وجود اتنا ہی خوفناک تھا جتنا اس کی ماں کا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو ان سب کو اور بھی زیادہ ڈرا رہا تھا۔ علی نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا، اور ان کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک امید کی کرن دیکھی۔ وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے جنگل کے ایک اور راستے کی طرف بھاگنے لگے۔ ان کے پیچھے چڑیل اور اس کا بچہ زور سے ہنس رہے تھے، جیسے وہ ان کی بزدلی کا مزہ لے رہے ہوں۔ ہر قدم کے ساتھ زمین کی لرزش بڑھ رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ کچھ خوفناک ان کے قریب آ رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے بچے ایک پرانے مزار تک پہنچ گئے۔ مزار کے ارد گرد ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے یہاں کوئی پراسرار طاقت ان کا انتظار کر رہی ہو۔ جو ہی وہ روشنی کے دائرے میں داخل ہوئے، چڑیل اور اس کا بچہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئے۔ یہ مزار انہیں بچا چکا تھا۔ مزار کے بزرگ نے بچوں کو تسلی دی کہ چڑیل اور اس کا بچہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ علی اور اس کے دوستوں نے سکون کا سانس لیا، اور آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف لوٹنے لگے۔ مزار کے دروازے سے باہر نکلتے ہی انہیں احساس ہوا کہ وہ بچ چکے ہیں، لیکن اس رات کا خوف شاید کبھی ان کے دل سے نہ جائے۔